ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن سے میں آپ کی میزبان کنول اوڈھو۔ اے سرو سرفراز ذرا دیکھ کے چلیو، میرا دوست میرا معشوق سرفو ایک انارکسٹ انقلابی۔ سامعین، آج آپ کے ساتھ حسن مجتبیٰ کا ایک اور آرٹیکل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ وہ اس آرٹیکل میں اپنے دوست کے بچھڑنے کا کچھ اس طرح سے اظہار کرتے ہیں: میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ اسے کمیونسٹوں کی بے وفائی نے مارا یا سندھی علیحدگی پسندوں سے خطرناک یاریوں نے یا بنڈ پنگے نے، مگر یقیناً اسے وقت سے پہلے جلاوطنی نے مار ڈالا، جسے ہندوستان میں جلاوطن سندھی افسانہ و ناول نگار موہن کلپنا نے روحانی کینسر قرار دیا ہے کہ واقعی ہی جلاوطنی ایک روحانی کینسر ہوتا ہے۔ میرا بچپن کا یار غار دوست جس کے فعلوں سے نہیں، مجھے اس کی یاری سے کام تھا، جسے بہت سے لوگ میر سلیم یا میر سلیم سنائی کے نام سے جانتے ہیں، اور میں جسے میرے سرفو یا سرفراز میمن کے نام سے جانتا ہوں۔ کل رات جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں یہ جہان رنگ و بو رنج و غم چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ گزشتہ 1.5-2 ماہ سے ایک دماغی فالج اور دل کے دورے کی وجہ سے کوما میں چلا گیا تھا۔ اس نے وصیت کی تھی کہ اسے سن میں دفن کیا جائے، لیکن سرفراز بطور میر سلیم سنائی سن میں دفن نہیں ہو سکا۔ سرفراز میمن کا یا میر سلیم نذیر عباسی کا محبوب ساتھی گزشتہ 44 برس سے جلاوطنی میں تھا۔ جلاوطنی میں جانے سے قبل اور ماہ بعد جب تک کومے میں نہیں گیا تھا، وہ نیند چاہے بیداری میں لمحہ لمحہ سندھ اور ملک کے مظلوم لوگوں کے ساتھ رہا۔ سوشل میڈیا تو ابھی آئی ہے، جس پر دن رات غلط یا برابر سرگردان و سرگرم رہنے نے بھی اس کی جسمانی اور ذہنی صحت پر نہایت ہی گہرے اثر ڈالے۔ وہ سوشل میڈیا آنے سے پہلے بھی ای میل لسٹوں کے زمانے سے آخر تک لیپ ٹاپ گوریلا رہا۔ وہ پرجوش و عزم رہا۔ وہ تادم مرگ ایک سچ مچ کا آدرشی اور انقلابی، بچپن سے جوانی اور پھر آتے بڑھاپے تک رہا، غلط یا برابر۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچیں، اس کے ہونٹ اور اس کی آنکھیں اس کی بھویں کمان کی طرح تنی رہیں، جیسے انہیں 1947 اور 40 کی دہائی میں انارکسٹ انقلابیوں کے پوسٹر ہوا کرتے تھے۔ اس میں محبوبیت سرمستی کے ساتھ رہتی تھی، ایک معشوق صفت آدمی جس نے نرا اجیت پسندی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، یعنی کہ بقول نوم میم دانش زندگی کو الٹا پہن لیا ہو۔ ایک دن ایک خواب پرست انقلابی، سخت ایگنیشنسٹ، اس توانائی و تندہی سے آخر تک ڈٹا رہا جو میں نے اس میں 1970 کی دہائی میں دیکھی تھی۔ وہ واقعی تندی بعد مخالفت سے نہ گھبرانے والا عقاب تھا، اگرچہ وہ اقبال کا مداح ہرگز نہیں تھا، شاہ بھٹائی کا فقیر تھا۔ سرفراز میمن کا تعلق سندھ میں تھر کے اس علاقے ڈیپلو سے تھا، جہاں سے زیادہ تر اب تک بیوپاری کاروباری لوگ، بیوروکریٹ، جج، وکیل، ڈاکٹر، اساتذہ، شاعر، ادیب۔ سب سے بڑا نام محمد عثمان ڈیپلائی تھا، جس نے ادب اور افسانے کے ذریعے سندھ میں پیروں کی روحانی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جنگ جوتی ہوئی تھی، جس نے سندھ میں انگریزوں کے خلاف حر بغاوت کے پس منظر میں شاہکار ضخیم ناول سانگھڑ لکھا ہے، جس میں اس کی یہ پیغمبرانہ پیشن گوئیوں بھی ایک فرضی طور پر
جی ایم سید اور سورہ بادشاہ کے درمیان مکالمے کی صورت میں موجود ہے، جو اب تک افسانوی نہیں بلکہ سچ سمجھا جاتا ہے، جو واقعی سچ ثابت ہو۔ وہ یہ کہ جب پیر سید ثبت اللہ شاہ شہید سورہ بادشاہ کو جی ایم سید آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جناح کی اس پارٹی میں شرکت کرنے کی دعوت دینے پر پیر جو گوٹھ جاتے ہیں، جی ایم سید آپ مسلم لیگ میں شامل کیوں نہیں ہو جاتے؟ پیر پاگارو مسکراتے ہوئے، کس لیے؟ جی ایم سید، کیونکہ ہم آزادی 1944 کی قرارداد کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیر پاگارو ہنستے ہوئے، مسلم لیگ آزاد ملک حاصل کرے گی؟ ناممکن۔ شاہ صاحب، میں نے سمجھا تھا کہ آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہوں گے، لیکن آج پتہ چلا آپ تو سیاست کی سین سے بھی واقف نہیں۔ جی ایم سید مذاقاً، لیکن آپ نے تو شاید سیاست کی الف بے مختلف جیلوں میں رہ کر سیکھی ہے۔ پیر پاگارو، ہم اسے دعویٰ نہیں کرتے، لیکن وہ پارٹی کی صفوں میں سرگرم اور خان بہادر ہوں، انگریزوں سے کبھی آزادی نہیں لے سکتے۔ جی ایم سید، دیکھیے گا، ہم سندھ اسمبلی سے پاکستان کی قرارداد منظور کروا لیں گے، ہم برطانیہ کو اپنے آزاد ملک میں مداخلت کرنے نہیں دیں گے۔ پیر پاگارو، لیکن آپ تب کہاں ہوں گے؟ آپ بڑی مشکلات میں ہوں گے، اور مجھے شک ہے کہ آپ جیل میں نہ ہوں۔ اور پاکستان بننے کے بعد سے 1 سال سے بھی کم عرصے میں جون 1948 کو جی ایم سید کو نظر بند کر دیا گیا، اور اپنی ہی تخلیق پاکستان میں انہوں نے زندگی کا زیادہ تر تعدم مرگ، جیل اور نظر بندیوں میں گزارے۔ کوئی حیرت نہیں کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ سرفراز میمن جی ایم سید کے گاؤں سن کی نسبت سے میر سلیم سنائی کہلانے لگا۔ میر اسے اس کی ماں کہا کرتی تھی۔ میر سلیم سنائی جی ایم سید کے بعد وہی سندھ کا بڑا عاشق رہا۔ درمے دامے سنجے سندھ کے نام پر بہت سارے جلا وطن شخص، لیکن میمن بچے کو ٹھگ گئے دیوالیہ کی حد تک۔ اس نے سن میں ہی دفن ہونے کی وصیت کی تھی۔ تو ذخیرہ اندیزوں اور مخیروں کی کمیونٹی کے بے وفا اولاد کے شہر ڈیپلو میں وہ طبقے کے خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ سرفراز میمن کے والدین ڈیپلو سے ٹنڈو ایلایار جا کر آباد ہوئے۔ ٹنڈو ایلایار میں اس کی دوستی اس کے پڑوسی نوجوان نذیر عباسی سے ہوئی۔ نذیر عباسی اور سرفراز میمن دونوں کا تعلق غریب خاندانوں سے تھا۔ نذیر عباسی غریبوں کی حالات کی تبدیلی کے انقلاب کے ذریعے لانے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ شاید وہ کالج میں تھا اور سرفراز ہائی اسکول میں۔ نذیر عباسی سندھ آزاد ماروڑا اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور اس کے بعد جام ساکی سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں سرگرم تھا۔ دن کو کالج اور رات کو چنگی منشی کی نوکری کیا کرتا تھا۔ نذیر عباسی کی باتیں اور اس کی شخصیت سرفراز کو لڑ گئے تھے۔ ایک دن سرفراز کو نذیر عباسی نے بتایا کہ میر پور خاص میں کسانوں اور طلباء کا ایک جلسہ ہو رہا ہے، اور اس میں جام ساکی بھی خطاب کرنے کو آ رہا ہے۔ سرفراز گھر سے 5 روپے چرا کر گھر والوں کو بتائے بغیر جام ساکی اور کسانوں اور طلباء کے جلسے میں شریک ہونے کو بس میں بیٹھ کر میر پور خاص جا نکلا تھا۔ جلسہ شام گئے تک جاری رہنے سے اس کی ٹنڈو ایلایار گھر جانے والی شام کی آخری بس نکل چکی تھی، اور جلسہ بھی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ یہ شرمیلا لڑکا اب کدھر جائے؟ وہ میر پور خاص شہر سے بہتے ہوئے نالے کے قریب چھپ کر سو گیا۔ جب دوسرے دن گھر پہنچا تو اس کے والد نے اس کی خوب پٹائی کی تھی۔ سرفراز میمن کے میٹرک پاس کرنے تک اس کا خاندان حیدرآباد نقل مکانی کر گیا، جہاں انہوں نے الہ داد چند یا
گڈز ناکا محلے پکے قلعے کے نیچے جا کر سکونیت اختیار کی۔ حیدرآباد شہر نے اس پریوش کی سیاسی پرورش کی۔ یہ 1970 کی دہائی تھی۔ حیدرآباد سندھی ادب اور سندھ کی سیاست کا مرکز تھا۔ 1 یونٹ ٹوٹ چکا تھا۔ سندھ یونیورسٹی جامشورو سندھ کی قوم پرست طلبہ سیاست اور حیدرآباد شہر مزدور تحریک اور بھٹو کی حزب مخالفت تحریک کا مرکز تھا۔ اس کے دل گاڑی کھاتا میں ایک طرف سندھ ہاری کمیٹی کے اور سندھ کے عظیم لیڈر بابائے سندھ حیدر بخش جتوئی کا، ہاری نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے محمود چیمبرز میں دفاتر، رسول بخش پلیجو کا دفتر اور گل شاہ بخاری روڈ کھوکھر محلے کے قریب نیشنل ہائی وے پارٹی کا دفتر، جہاں سید باقر علی شاہ جیسے نفیس و عظیم انسان ہول ٹائمر تھے اور اسی دفتر میں رہائش ہی رکھتے تھے۔ یہ تو سرفراز کے لیے جو کہتے ہیں کہ ایسا نہ تھا کہ بچہ ٹافیوں کے دکان میں آ جائے، یہ سیاسی بچہ اس بلوغت کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن مزدور بستیوں اور حیدرآباد کے محلوں میں جلسوں، بھوک ہڑتالوں میں سرگرم ہو گیا۔ کبھی دیکھو تو امریکن کوارٹرز کے مزدوروں کے ساتھ، تو کبھی کالی روڈ اور قلعے ہر چوڑی مزدوروں کے ساتھ، تو کبھی کافکاٹ اور فتح ٹیکسٹائل ملز کے مزدوروں، کبھی ٹنڈو میر محمود میں برادران، خاص طور پر رسول بخش ٹالپور کی کچہریوں یا مجلسوں میں، تو کبھی سچل سرمست اور گورنمنٹ کالج کالی موری میں طلبہ، اور حیدرآباد چوک پر مزدور وانکسانوں کے جلسوں میں، تو کبھی جلوسوں پر دھاوا بولتی ہوئی پولیس کی لاٹھیاں اور آنسو گیس کے بیچ آنکھ میں چولی کھیلتے، تو کبھی خفیہ پمفلٹ اور پلندے قمیض اور کوٹ کے نیچے چھپائے ہوئے، جنہیں آج تک پاکستانی حکومتیں تخریبی مواد کہتی ہیں، تو کبھی شہر بھر کی دیواریں نعروں سے کالی کرتے ہوئے پولیس سے مت بھیڑ اور کامریڈ بھاگو۔ یہ تھا سرفراز میمن، جسے میرا مرحوم لیکن جیالہ ماموں کہتا تھا، بھاگتی ٹرین کے پیچھے۔ جام ساکی، میر تھیبو، نذیر عباسی، سہیل سانگی، جبار خٹک، زاہد مخدوم، محسن زیدی، تنویر شیخ، آصفہ رضوی، رفیق کھوکھرو، صالح بلو، امداد چانڈیو، نرجن امر لال، گھنشام پرکاش، تاج مری، غلام رسول ہستو، غلام حسین شر، غلام قادر میرانی یا منصور میرانی، مزدور رہنما اور تحریک کے کارکن محبوب اشفاق پیارے، زمان قادر ڈیتھو، انور پیرزادو، لطف پیرزادو اور بلہڑ کے اس وقت کے تمام پیر زدگان، اعزاز نذیر، شمیم واسطی، حمیدہ گانگرو اور تمام گانگرو فیملی، عارف پاشا، فیض سومرو، شاک شاہ، عاشق سومرو، سرور سیف، گھنشام راجانی، صفت رند، قاسم بروئی، خیر محمد جونو، سیف بنوی، امیر الدین قریشی، محمد خان سولنگی، شیر محمد منگریو، نور احمد چنڑ، زندہ سے باہر باسط، افریاساب خٹک، اجمل خٹکیا اس کی نظریاتی فیملی تھی۔ یہ اور بات ہے، سوشل میڈیا محبت کی کینچی نکلی۔ سرفراز نے سندھ یونیورسٹی سے جامشورو میں داخلہ لیا اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یا SNSF کو منظم کرنے لگا، جس کا وہ مرکزی پریس سیکرٹری بھی بنا۔ انہی دنوں نذیر عباسی بھی سندھ یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ میری سرفراز سے ملاقات 1970 کے وسطی سالوں میں انٹرنیشنل ہاسٹل میں ہوئی، جو جلدی یاری میں تبدیل ہو گئی، مگر وہ ہمیشہ باغم دوڑ میں اور ایکسائٹڈ رہتا تھا
جیسے انقلاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ جامشورو پھاٹک پر کھڑا ہے، بس جنگی چھڑانے کی دیر ہے۔ سرفراز کی جی ایس سندھ اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں، جن کی جامشورو کے سب ہی کیمپس سمیت سندھ کے تعلیمی اداروں سوائے کراچی میں زیادہ تر تسلط رہا، سے سرفراز کی کبھی گاڑی جین تھی تو کبھی بحث و تکرار کی جھڑپیں ہوا کرتی۔ اس وقت بھی جی ایس سندھ کی صف اول کی لیڈرشپ کے گھونسوں، لاتوں اور نشانوں کا سرفراز ہی نشانہ تھا۔ اب جی ایس سندھ والوں کے کنوکیشن کے جلسے میں نذیر عباسی ان کی ہاتھوں تشدد ہوا تھا۔ جب اس نے ہر وار اوچھا ترچھا نذیر عباسی پر اپنے اوپر سہا۔ جی ایس سندھ کے اب اس پچھتانے والے ایک سابق طالب علم رہنما کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ہر حال مست نذیر عباسی کی مسکینی کا یہ عالم تھا کہ اس کی پتلون میں کمر کے گرد بیلٹ کی جگہ ہزاربند بندھا ہوا تھا۔ لیکن جی ایم سید پر سن میں ایک راول پنڈی سے چلے سابق فوجی گلستان خان کے ہاتھوں حملے کی خبر ہو کہ پیپلز گرلز میڈیکل کالج نواب شاہ کی طالبہ شیرین سومرو کے ساتھ ایک فوجی میجر کے خلاف ہاتھوں ریپ کی جھوٹی خبر، افواہیں سرفراز جی ایس سندھ والوں کو اور عام طلبہ کے شانہ بشانہ ہوا کرتا تھا۔ وہ 2 بار طویل مدتوں کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران بدنام زمانہ ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت جیلوں میں بھی رہا۔ پھر اس طرح کی ہونی جو کبھی وقوع پذیر ہوئی ہی نہیں تھی، یعنی اس کے شیرین سومرو کا نام نہاد واقعہ، جس پر سندھ یونیورسٹی کے طلبہ انتہائی متحشل ہو کر سپر ہائی وے پر اتحادی جلوس کی صورت میں نکل آئے تھے۔ پورے سندھ میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ جامشورو ریلوے پھاٹک کے قریب جامشورو پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا، اسلحہ لوٹا گیا، تھانے کی عمارت کو بھی آگ لگا دی گئی۔ فوج کی گاڑی پر حملہ ہوا جس میں 2 رنگوٹ فوجی جوان مارے گئے۔ یہ سب کچھ محض افواہوں پر ہوا۔ نتیجتاً بہت سے بے گناہ طلبہ گرفتار ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی جامشورو کیمپس 2 سال سے زائد بند رہے۔ جامشورو پھاٹک پر فوجی جوانوں کی ہلاکت، تھانے پر حملے، اسلحہ لوٹنے اور آتش زنی کے کیسز سرفراز میمن، علی حیدر شاہ قادر جتوئی اور دیگران کے خلاف داخل ہوئے۔ سرفراز میمن شیرین سومرو کیس کے بعد پاکستان میں اس وقت تک صوبہ سرحد سے بارڈر پار کرتے ہوئے افغانستان سرحد پر داخل ہوا تو افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد سرفراز میمن کی کہانی بالکل امرتا پریتم کے ناول زندگی نامہ کے اس مرکزی کردار کے جیسی ہوئی جو کمیونسٹ ہے اور 1940 کی دہائی میں روسی انقلاب دیکھنے کے جنون میں پشاور جا کر افغانستان چلا گیا۔ سرفراز جب کسی طرح پاکستانیوں کی سرحد پار کر کے افغانستان کے سرحدی محافظوں کے ہاتھوں پکڑا گیا تو اس وقت افغانستان میں حفیظ اللہ امین کی کمیونسٹ حکومت تھی۔ سرفراز نے انہیں بہت کہا کہ وہ خود کمیونسٹ ہے، لیکن انہوں نے اس کی ایک نہ مانی اور اسے پاکستانی جاسوس ہونے کی شبہ پر گرفتار کر کے پل چرخی جیل بھیج دیا گیا۔ بقول سرفراز کے اس پر پاکستانی جاسوس ہونے کا مقدمہ چلا، سزائے موت کی سزا سنا دی گئی اور اس پر عمل ہونا باقی تھا۔ جب ایک رہا ہونے والے ساتھی قیدی کے ذریعے اس نے اپنے ساتھ ہونے والی ماجرا اور ان وقتوں کی جلا وطن اپنے دیرانہ رفیق اجمل خٹک کو پیغام کی صورت میں بھیجی۔ اجمل خٹک کی فوری مداخلت پر حفیظ اللہ امین کی حکومت نے
سرفراز میمن کی سزا ختم کرنے کو کہا۔ وہ دن تھے جب اجمل خٹک، افسریاب خٹک، امام علی نازش، بلوچ قوم پرستوں نے سرما چاروں اور بھٹو برادران سمیت کئی پاکستانی نژاد سیاسی منحرفین اور جلا وطنی ضیاء فوجی امریت سے بھاگتے ہوئے کابل و دیگر شہروں میں آ کر بسے تھے۔ کابل میں کچھ عرصے تک قیام کے بعد اس وقت کی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے سفری دستاویز پر بہرحال سرفراز میمن شیر محمود کے نام سے یورپ میں جرمنی پہنچا، اور اسی طرح شیر محمد یا سرفراز جنرل ضیاء کے جبر سے یورپ میں پاکستان سیاسی منحرفین کی جلا وطنی میں آنے والوں کی اوائلی نسل میں شامل ہوا۔ جرمنی میں پاکستان سے سیاسی منحرفین اور جلا وطنیوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی تھی۔ بھٹو کی رہائی، اس کی پھانسی کے خلاف رد عمل، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، اس کے محبوب ساتھی نذیر عباسی کی بریگیڈیئر امتیاز کے ہاتھوں تشدد میں ہلاکت کے خلاف احتجاج، جام ساکی اور حبیب جالب کے استقبالیہ منظم کرنا ہوں، اور سرفراز آگے آگے ہوا کرتا تھا۔ پھر انارکسٹ انقلابی گھر بار کا ہو گیا۔ ایک نیک نام خاتون، ویسے تو ساری خاتون ہی نیک ہوتی ہیں، سے شادی کر لی، وہ بھی جلا وطنی میں کسی اور ملک ہوئی۔ کاروبار زندگی بھی سنبھالا۔ اب وہ دبئی، سعودی و مشرق وسطی و یورپ کے ممالک میں خواتین کے پارچہ جات بڑی چین کی کمپنیوں کو فراہم کرتے تھے، لیکن اس کو اس کے کامریڈ دوست سرخے بھول گئے تھے۔ روس ٹوٹ چکا، لیکن یہ نہیں ٹوٹا، لیکن اپنے پرانے نکاح کامریڈوں کی بے وفائی سے اس کے دل میں گولی کی طرح پیوست رہی، پر اسے ایک بڑا چینی کا کیڑا لگا رہا۔ اب دبئی میں سکونیت اختیار کی، لیکن اس کے دل کے تار سندھ کی مٹی اور وطن کے صحرا سے جڑے رہے۔ ویسے تو ساری سندھو وادی ہی اس کا وطن تھی۔ اب اس کے پرانے دوستوں نے اسے ایک کاروباری جانا، نئے دوستوں نے جو سندھی قوم پرست تھے، ان میں سے کن کیلے ایک دھر تھا، ان میں سے کچھ نے اس کے سندھ سے جڑے دل کے تاروں کو ایکسپلین کیا۔ یہ سندھو وادی کا انسان، سندھ دوست، کل کامریڈ، اب تنگ نظر قوم پرستوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ وہ سندھی علیحدگی پسند گروپ میں تشدد کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایسے اور اس کے خلوص اور جلا وطنی میں اپنے وطن اور اس کے لوگوں کی تانگ خوب استعمال کیا۔ اس نے کئی لوگوں اور جینوئن ضرورت مندوں کی مدد بھی کی۔ کئی سابقہ گمشدہ لوگوں اور ان کے خاندان کے افراد کو بھی محفوظ ممالک میں پہنچایا۔ لندن تھا تو جنیوا، برلن کے فرینکفرٹ، وہ گمشدہ سندھی اور بلوچ نوجوانوں کی بازیابی اور رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے منظم کرتا رہا، لیکن انتہا پسندوں، متحشد سیاست میں یقین رکھنے والوں کو بھی بھول پن یا چریا پن میں پناہ دلائی۔ اسے یہ خبر بقول اس کے بہت دیر سے پڑی کہ یہ سب غیر ممالک کی ایجنٹی اور پیسوں کا کھیل ہے۔ جب تک وہ دیوالیہ ہو چکا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے سامنے پیسوں کے سوٹ کیس بھر کر ایسے لوگوں کو دیے گئے، لیکن میں نے کئی پیشکشیں ٹھکرا دیں۔ وہ کہتا اگر مجھ پر کسی بھی ملک، پاکستان ہو کہ ہندوستان کی ایجنٹی میری موت کے بعد بھی ثابت ہو تو میری قبر سے میری لاش نکال کر اس کو گھسیٹنا۔ لیکن وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہے، کہ میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگوں اور گروپوں کو ایکسپوز کر کے سندھ کے معصوم نوجوانوں
اور ان کے خاندانوں کو مصیبتوں اور بے گناہ قتل ہونے سے بچا سکتا ہوں۔ ان نوجوانوں اور سندھ کی آنے والی نسلوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتا ہوں۔ غائب ہوئے اور ٹارچر اور مارے جانے سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایسے تشدد پسند گروپوں اور افراد کے بارے میں سوشل میڈیا پر لکھا بھی تھا۔ پھر وہ سندھ دیش لبریشن آرمی تھی کہ جسمم شفیع برفت۔ آخری دنوں میں اس کی سوئی الطاف حسین پر اٹک گئی تھی۔ اس کی آخری سرگرمی لندن جا کر الطاف حسین سے ملاقات کرنی تھی۔ یعنی کہ وہ کتنے سادہ ہیں۔ الطاف حسین کئی گھنٹوں اپنے ٹن پروگرام میں گفتگو شفیع برفت اور میر سلیم سے کرتے اور وہ ہیپی اور کہتے شاید یہ الطاف حسین ہی تھا جس کے کہنے پر پھر شفیع برفت اور سرفراز نے صلاح کر لی اور کوما میں جانے سے پہلے آخری ملاقات بھی سرفراز نے برفت اور اس کے ساتھی سے کی تھی، جن کو بھی سرفراز نے جرمنی پہنچایا تھا، لیکن اپنے لیے ہاتھی کو ہندوستان دکھایا۔ پھر دونوں نے ایک دوسروں کی ماں بہن ایک کی تھی۔ پھر دوسرے روز اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ کوما میں چلا گیا۔ وہ 2 ماہ سے زائد کوما میں فرینکفرٹ کے قریب شہر میں ایک اسپتال میں، پھر ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں مشینوں پر سانس لیتا رہا، جہاں صرف اس کے 3 بیٹے، 1 بیٹی اہلیہ اور 2 ایک چند دوست اس کے ساتھ اور سنبھال میں رہے۔ اس کی وصیت تھی کہ اس کو سن میں دفنایا جائے، لیکن کہ سرفراز میر سلیم کے نام سے سن میں دفن نہیں ہو سکا۔ لیکن سرفراز کی جلاوطنی محبت کی طرح اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی۔ ایک تصویر میں سرفراز نواب شاہ میں اس استقبالیہ اسٹیج پر بیٹھا نظر آتا ہے، جو کسان رہنما اور سابقہ عوامی لیگ کے سابقہ نائب صدر قاضی فیض احمد محمود کی جلاوطنی سے واپسی پر دیا گیا تھا۔ کس نے جانا تھا کہ سرفراز کو جلاوطنی میں جانا پڑے گا اور جلاوطنی میں ہی موت کے بعد وہ اپنے ملک سندھ دفن ہونے کو ہی نہیں لوٹانے دیا جائے گا۔ بقول فرح کامران، اے سر و سرفراز ذرا دیکھ کر چلیے، ایک شہر خاموشی تیرے قدموں کے تلے ہے۔ حسن مجتبیٰ کی وال سے آپ کی نظر۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ جی اے سندھ۔ Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.